خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. اب آپ کی ملاقات احمد فواز سے, کارپوریٹ ٹریننگ مینیجر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, اور یہ ہمیں بتاتے ہیں, آج بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح سے ایک ایسی پروڈکٹ بنانا ہے جس کو حاصل کرنے کی ہر کوئی کوشش کرے. بھلے آپ کوئی ایک اچھی جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہو, زندگی میں کسی بھی طرح کی کامیابی ہو, یا پھر ایک اچھے رشتے کا حصول ہو, تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کیسے ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آخری جو حصہ ہے وہ میں نے خود ساتھ جوڑا ہے. میں خود اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس لیے کہ جینڈر آپ دیکھیں نا 52% پاپولیشن خواتین کی, اور اس وقت خواتین زیادہ دیکھ رہی ہوں گی. انہوں نے اپنی سی وی تو کہیں ریزیومے تو کہیں پٹ کرنا نہیں ہے, ان کو تو یہی ہوتا ہے رشتہ اچھا آ جائے, ہم کیسے اس طرح سے مارکیٹ ہوں گے, ہمیں بڑے کمال قسم کے اچھے اچھے رشتے جو ہیں آنا شروع ہو جائیں اور مل جائیں. بالکل صحیح. ان سب چیزوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرا, سب سے پہلے تو جو بیسک پوائنٹ ہے نا اس کا, آئی تھنک کسی بھی چیز کے لیے ایڈورٹائز کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے. وائی ٹو ڈو, وہ کام کرنا کیوں ہے, سب سے پہلے تو یہ والی چیز کلیئر ہونا. تو اگر اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ کرنا کیوں ہے, پھر آپ کے لیے باقی منزلیں ہاؤ اور باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. صحیح. کرنا کیوں ہے, ایک اچھی زندگی کے حصول کے لیے ایک اچھی سیلری مل جائے, ایک اچھی ملازمت مل جائے, یہ بھی بالکل وجہ ہیں. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ آپ دیکھیں, کسی بھی اگر زندگی کو بھی سمجھنا ہو نا, اپنے نیچر کو بھی سمجھنا ہو, اور کسی بڑے فلاسفر کو پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں نیچرز لا جو ہیں ان کو فالو کریں. قدرت آپ کو بڑا کچھ سکھاتی ہے. آپ اگر دیکھیں تمام الہامی کتابیں, تمام جگہوں پہ خدا تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے. ایون قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے اپنے پہچانے جانے کے لیے اس کو پیدا کیا. سوائے انسان کے باقی تمام مخلوقات خدا کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں. تو خدا تو ایڈورٹائز کرتا جا رہا ہے نا اپنے آپ کو, تو فطرت کے اصولوں کو آپ نے فالو کرنا ہے. سمپل. تو اس میں کلیئر رہیں. مجھے ابھی میں نے ایک دو دوستوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی اپنے منہ میاں مٹھو بننا آپ بتا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ خدا تعالیٰ کی اگر اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں, جب میرے بارے میں, آپ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی الہامی کتاب میں, تو اس نے 4 قسمیں کھائیں. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا, اور پھر باقی سارا کچھ ہوا. تو جب آپ کسی کوالٹی کی بات کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں, تو اس پریشانی میں نہ رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور کس طرح سے کہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو اس میں سب سے اہم پوائنٹ ہے, اگر آپ میں کوئی گن نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, اور پھر آپ نے بولنا شروع کر دیا کہ میں یہ ہوں, میرے جیسی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے, میں عظیم الشان ہوں, تو پھر بہرحال لوگ بالکل ٹھیک آپ کے ساتھ جو سلوک. اچھا, لیکن جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں, ٹو فل آف یور سیلف, انا بہت زیادہ ہے یار, یہ بندہ تو ایگوئسٹ ہے, بہت بڑا ہے, اپنے آپ میں. ہاں, تو جب آپ میں کریں گے پھر تو خرابی ہوگی نا. تو پھر میں نہیں کرنا, تو پھر کیسے ہم نے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک. فرحت, 2-3 چیزیں اس میں اگر آپ دیکھیں نا, ٹیکنیکلی بھی 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈورٹائز آپ کرتے ہیں, جس کے لیے اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں آپ پے بھی کرتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے پیرل حصہ, جو پی آر جس کو کہتے ہیں, جس کے آپ پے نہیں کرتے, ویزیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, آپ بیک اینڈ پہ رہ کے کرتے ہیں. تو آپ ان دونوں طریقوں سے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو بھی ایسے ہی ایڈورٹائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر میں ایک ایگزامپل دوں, برانڈ کی اگر ہم بات کریں, تو آپ کے ذہن میں جب بھی گنڈاسے کا ذکر ہوگا تو سلطان راہی آئیں گے. ایسے ہی ہے. ریورس سوئنگ کی آپ بات کریں گے تو وقار یونس آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے ایڈورٹائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ریورس سوئنگ کے ماسٹر ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ تھے اخبار میں لکھا کرتا تھا, جب وقار یونس ریٹائر ہوئے تو ہم نے کہا تھا کہ ریورس سوئنگ کا آرٹ جو ہے نا وہ عروج کو پہنچ کے ختم ہو گیا. اب سارا کچھ اس پہ. تو آپ میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے, وہ کانٹینٹ ہونا ضروری ہے جس کے اوپر آپ بات کر سکیں کہ میں یہ ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ جتنے لوگ ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں ان کو دیکھیں, یعنی آپ کی کوئی نہ کوئی ایک اسٹرینتھ ضرور ہونی چاہیے جس پہ آپ پلے کریں گے. بالکل. آپ دیکھیں, جب میں جیسے اشرف المخلوقات کی بات کر رہا ہوں, قدرت نے پوری کائنات بنا دی اور قسم اس کے لیے کھائی کہ میں نے اس کو بہترین یونیک پیدا کیا. تو آپ نے اگر نیچرز لا کو فالو کر رہے ہیں تو یونیک تو ہوں, اپنے علاقے میں, اپنی انڈسٹری میں آپ یونیک ہوں, پھر کہیں کہ مجھ میں یہ بات ہے. پہلی بات. دوسری ہے, مولانا روم نے کہا تھا, اگر میں کہیں اس کو پلس مائنس نہ کر دوں, علم را بر تن زنے مارے بود, علم را بر من زنے یارے بود. جو علم آپ کے جسم پہ, تن پہ اثر کرتا ہے وہ آپ کو سانپ بنا دیتا ہے. اگر آپ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی دین کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں گے نا, تو وہ آپ کے خلاف ہوں گے. صحیح. آپ ان کو اس کے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو پہلا کانٹینٹ تو یہ ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ میں گن ہونا چاہیے. اچھا, دوسری چیز آتی ہے کہ ہم جیسے آپ نے کہا رشتوں کے لیے کرتے ہیں, جابس وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, ہم نے شوز بھی کیے سی وی اور انٹرویوز کے حوالے سے, وہ بھی تو ایڈورٹیزمنٹ ہی ہے نا.
ہم جا کے دے رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ بنیادی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیسے ہے. اس کے لیے ایک بڑی ہی اہم ٹیکنیک ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں, دیٹ از 30 سیکنڈ سیلز پچ. 30 سیکنڈ سیلز پچ, جی 30 سیکنڈ سیلز پچ. اچھا, یہ اس کو ایلیویٹر پچ بھی کہتے ہیں. یہ بڑی مزے کی چیز ہے. لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ میں میرے ذہن میں بڑے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, میں بہت ذہین آدمی ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ چانس نہیں ملتا, لوگ نہیں ملتے. میں ایک بہت ڈیٹیلڈ میں نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اس کو گورے کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جتنی بھی کوئی بڑی بلڈنگ ہے نا, آپ کو آخری سے اوپر تک جانے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں. اچھا, آپ نے بٹن پش کیا, یو آر ویٹنگ کہ وہ دروازہ کھلے, دروازہ کھلا, آپ اندر انٹر ہوئے. لیٹ سے میں کہتا ہوں جی میں نے میڈیا کے بارے میں بہت زیادہ کیا تھا, میں اندر انٹر ہوں, ساتھ ہی فرا بھی انٹر ہوگی. ٹھیک. اب اس جگہ سے آخری منزل تک پہنچنے میں میرے پاس 30 سیکنڈ ہے ٹوٹل, اور میرے ذہن میں بڑے سے ہاف بیکڈ آئیڈیاز پکے ہوئے ہیں. تو میرے پاس جو امیڈیٹلی ریئیکشن اگر ہوگا, اگر میں تیار نہیں ہوں, تو وہ کیا ہوگا, فرا مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, میں نے تو آپ کا یہ والا شو دیکھا, یہ پروگرام دیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ کرتے کرتے 30 سیکنڈ پورے ہوئے, دروازہ کھلا, آپ اپنے رستے پہ, میں اپنے رستے پہ. یہ وہ میں نے 30 قیمتی سیکنڈ ضائع کر دیے, جس کے اوپر اگر میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہوتا تو میں بہت اچھا ریزلٹ لے سکتا تھا. مثال کے طور پہ بیسٹ وے کیا ہوتا ہے, آپ کو اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ آپ بہت اچھے فنکار ہیں, آپ ہیں, لوگوں نے آپ کو بتایا, میں نے ایک ایڈ کر دیا تو کیا کر دیا. میرے ذہن میں جو آئیڈیاز تھے, مجھے اس سے پہلے ریہرسل کرنی ہے اپنے لیے کہ اگر اتفاقاً کہیں پہ آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو میں نے کانٹینٹ کیا پریزنٹ کرنا ہے. لیٹ سے یہی والا سین ہم ریپیٹ کرتے ہیں, آپ آتی ہیں تو میں آپ کے سامنے کہوں گا جی میں احمد فواد ہوں, چھوٹی سی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں جس میں اے ٹی وی کی پروڈکشن میں جو ریونیو جنریشن ہے منتھلی, اس میں تقریباً 1 ملین کی امپروومنٹ آ جائے گی. کاسٹ سیونگ میں کروں گا آپ کے آئیڈیا کے ساتھ تو یہ اتنی ہو جائے گی. آپ کی کریڈیبلٹی ایز انڈیویجول اور آپ کے پروگراموں کی ریٹنگ اتنی بڑھ جائے گی. تو میرے پاس یہ کچھ آئیڈیاز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دروازہ کھلے گا تو آپ کا نیچرل رسپانس ہوگا, اچھا چلے ٹھیک ہے, ہم اس ڈیٹ کو آپ آ جائیں, ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. یہ فرا ہم نے ایکسپیرینس کیا. جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے نا, تو بھائی صاحب نے ایک چھوٹا سا میسج کیا ان کو, آئی ٹی یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ تھا, 4-5 لائنوں کا. ان کو میسج کیا, ود ان 1 منٹ میاں صاحب کا رپلائی آیا, کین وی میٹ. ود ان 5 منٹس ان کے سیکریٹری سے کال آ گئی کہ میاں صاحب ان ڈیٹس کو اویلیبل ہیں, آپ ہیں تو بتائیں. اس میں اگر ہم لکھیں جی میاں صاحب آپ الیکٹ ہو گئے, ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے, میں خود ووٹر ہوں, کیا فائدہ. تو آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں جب بھی کسی کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں. آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے بینیفٹ کی چیز کیا ہے, آپ کے بینیفٹ کی چیز کیا ہے کہ دوسرے کے بینیفٹ کی چیز آپ کیا ہے. مینس جب میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں, مجھے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے دوسرے کے بینیفٹ کی, اس کے انٹرسٹ کی چیز, انٹرسٹ کی چیز کیا ہے, یعنی میری وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جب یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا نا, اور یہ کوئی مشکل کام تو یہ انسان بڑا اپرچونسٹ, بڑا موقع پرست اور موقع شناس نہیں ہو جائے گا. ایک دفعہ میری اماں شو میں آئی تھی اور انہوں نے میری ڈیفائن کرتے ہوئے مجھے کہا تھا, فرا بڑی موقع پرست. میں کو یار یہ لفظ غلط ہے. وہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ٹائم ہو اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتی ہے. فرا اس میں مجھے تھوڑا سا شکوہ ہوتا ہے اپنے کچھ دوستوں سے. دیکھیں ڈھیٹ آدمی کو اور مینٹلی ٹف آدمی میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ صرف اور صرف ایٹیٹیوڈ کا, صرف اور صرف رائٹ ٹائم پہ ایٹیٹیوڈ. رائٹ ٹائم پہ ایٹیٹیوڈ. آپ دیکھیں جناح کو نہرو اور پورے سب لوگ کہتے تھے ڈھیٹ آدمی ہے, اس کو کچھ بھی کر لیں, یہ نہیں کر سکتا. سروجنی نائیڈو نے کہا کہ 100 نہرو اور 100 گاندھی ہوتے تو پاکستان نہ بنتا, ایک جناح تھا بن گیا. بات تو ایک ہی ہے نا, صرف اس ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے کہ آپ نے کس طرف اس کو یوٹیلائز کیا, بس. صحیح. تو آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے مارکیٹنگ بھی کی, موقع پرستی بھی کی, تو اس میں کوئی بددیانتی کا مظاہرہ تو نہیں کیا نا. ٹھیک ہے. اگر واقعی اس میں آپ کا ہی بینیفٹ ہے اور میں کوئی کبڈی کھیلنے کی کوشش نہیں کر رہا, تو پھر ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ فرسٹ چیز ہے سب سے اہم, جس میں ہمارے ینگ لوگ بڑا. اب اگر اس کو ذرا پرسنلائز لیول پہ شفٹ کریں نا, ذرا رشتوں والے کاروبار میں, اس میں کیسے فٹ ان ہوگی یہ 30 سیکنڈ پچ آپ کی. اچھا مجھے پہلے تو یہ بتائیں, آپ لو میرج کی بات کر رہی ہیں ارینج میرج کی بات کر رہی ہیں؟ لو میرج میں تو 30 سیکنڈ پچ نہیں ہوتی. وہ تو ویسے ہی کلیئر ہوتا ہے کہ اس کا ڈیسٹنی کیا ہے. لیکن یہ کہ میں ارینج میرج کی بات کروں جس میں کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جنہوں نے چائے پکڑی ہوتی ہے, لڑکی ایسے ایسے کر کے چائے دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اور پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سانو نہیں کڑی پسند آئی. تو وہ ایک معاملات ہے نا, یہ کیسے آسان ہو کہ ایک تو آئی ہیٹ دس سیریمنی, آئی وش کہ اس طرح سے نہ ہوا کر, لیکن کیا کریں اب
دنیا میں ٹرائی جی ہمارے یہاں یہی سسٹم ہے. ہاؤ ٹو میک اٹ سکسیسفل کہ آپ اس طرح کے مرحلوں میں کامیاب ہو جائیں کم از کم. فرح آپ یونیکنیس کے اوپر, میرا سارے کا سارا فوکس اس میں یونیکنیس پہ ہے. کچھ چیزیں جیسے ہم بڑا سمپل سا اس میں لیتے ہیں, آئی ڈونٹ نو مٹیریلسٹک ان کو کہنا چاہیے یا نہیں, لیکن سم ہاؤ کچھ لوگوں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں گاڑی, گھر, بنگلہ وغیرہ وغیرہ. سبھی لوگوں کی پرائرٹیز ہیں آج کل. بہت سارے لوگوں کی. لیٹس بی ریئلسٹ نا, لیٹس بی پریکٹیکل. اچھا, بہت سارے لوگوں کی, میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. سب لوگوں کی. مجھے وہ لوگ ملوا دیجیے گا جو کہتے ہیں جی ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں باپ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ کام نہ کرتا. ایوری بڈی. فرح اس میں دو چیزیں, ایک ہے آپ کی پرائرٹی وہ ہونا اور اس کے لیے پاگلوں کی طرح اسٹرائیو کرنا. دوسرا جیسے اقبال نے کہا تھا پیسہ قاضی الحاجات ہے, آپ کے مسائل حل کرتا ہے. کچھ لوگ اپنا پیسہ قاضی الحاجات ہے, دوسروں کا پیسہ. پھر وہ والی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کا والد غریب ہے تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے, اگر آپ کا سسر غریب ہے تو یہ آپ کا قصور ہے. صحیح, اپنا پیسہ قاضی الحاجات ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے کوشش کریں. دوسروں کے پیسے پہ نظر رکھنا یار, یہ کہاں کی انسانیت ہے. تو فرح کولیپس بھی تو ہوا نا. گوروں نے, امریکہ نے پورے کے پورے ریلیشن شپ کو, آپ دیکھیں ریسنٹ ان کی ریسرچ ہے, سارے ریلیشن شپس کو انہوں نے سیلز بنا دیا. ہر چیز کو آپ نے, ہر چیز کو پروڈکٹ جب بنا دیا تو پھر اس قسم کی ہی چیزیں ہوں گی. بنائیں پروڈکٹ, لیکن ہر پروڈکٹ کی یو ایس پی ہوتی ہے نا, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے. میرا کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا, بہت زیادہ پیسہ ہی ہو. میری وہ ہو سکتی, وزڈم ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. جناب بہت رئیس نہیں تھے, اقبال تو تھے ہی نہیں رئیس. صحیح. تو اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی کاسٹ کچھ ہوتی ہے, کچھ کی کچھ ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو اپ سیل کر رہے ہیں, سیلز بھی تیار کر رہے ہیں, تو یہ دیکھیں کہ ان کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. آپ کی ریسرچ پوری ہونی چاہیے, آپ کی ریسرچ پوری ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ڈیمانڈ لسٹ میں کیا کیا چیزیں پرائرٹی پہ ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, اور آپ انہی چیزوں کو ان کو پریزنٹ کریں. ایگزیکٹلی. اور یہ اس ریسرچ میں نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان لوگوں کو ہمیں پیش بھی کرنا ہے یا نہیں, ان کو انوائٹ بھی کرنا ہے یا نہیں. صحیح. تاکہ یہ وہ نہ ہوں کہ جو کپڑے دیکھ کے یا بچی کے لتے کپڑے دیکھ کے کہیں کہ نہیں جی یہ اچھی نہیں ہے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ کن کو انوائٹ کرنا ہے. نہیں, کپڑے شپڑے تھوڑی دیکھتے ہیں, کپڑے شپڑے تو لڑکے دیکھتے ہیں جو آئے ہوں اگر غلطی سے. ماں باپ تاکہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بات مانیں گی, وہ کتنا سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے, کل کو اگر ہم اسے کچھ کہیں گے تو ہمارے کہنے سننے میں آئے گی کہ نہیں, دب جائے گی آرام سے کہ نہیں دبے گی. اور جس قسم کی مارکیٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مارکیٹنگ بعض اوقات ذرا نیگیٹو پوائنٹ بھی ثابت ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس میں وہ جائیں, کیونکہ بعض اوقات ہر ایک شخصی پرسنالٹی ٹائپ بھی تو فرق ہوتی ہے نا. اور جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, اب ہو سکتا ہے میں ایک ایسی پرسنالٹی ٹائپ ہو کہ اگر آپ ایک دم سے مجھ سے کہیں کہ میرے پاس یہ آئیڈیا اور یہ آئیڈیا اور یہ آئیڈیا ہے, تو میں کہوں یار کیا بندہ ہے یہ, ابھی ایک لمحے کی ملاقات ہوئی اور آئیڈیاز کس کے پاس بھی ہمارا, اچھا جی ٹھیک ہے, تھینک یو. سو وی آلسو کم اکراس دس ٹائپ. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ میرا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے. مے بی میں نے ایک خاص ڈیسیژن میکرز کا جنرل سا آئیڈیا تو لے لیا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ فرح کس پرسنالٹی ٹائپ کی خاتون ہے, ان کو کیا چیز اٹریکٹ کرے گی, کیا واقعی یہ ریونیو جنریشن اور کاسٹ افیکٹونیس کی طرف ہی چلتی ہیں, یا کہ کانٹینٹ بھی ان کے اس کا حصہ ہے. اگر کانٹینٹ ہے تو پھر مجھے اس کو پچ کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ریسرچ دکھتی رگ آپ پہچانے اگلے بندے کی کون سی ہے اور اس نبض پہ ہاتھ رکھیں جہاں پہ رکھنے سے اس کو تسلی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. سیلز پچ ہے ہی یہ کہ آپ دوسرا اپنے آپ کو دوسرا جو ہے وہ سمجھے کہ یار اس کا مجھے فائدہ ہوگا اس کو لانے. بالکل صحیح. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ احمد فواد. باقی کی باتیں ہم بٹس اینڈ پیسز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سیلز پچ جو ہے اپنی اس کو پہچانیں اور اس چیز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں جو دوسرے کے لیے اہم ہے اور اسی کو ٹارگٹ کریں اور اسی پہ کام کریں اور اسی کو پریزنٹ کریں. گاڈ بلیس یو.